بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، زندنا بخارا کے نواح میں ایک چھوٹے سے شہر کا نام ہے۔ حضرت خواجہ مودود چشتی علیہ رحمت کے خلیفہ اعظم اور جانشین حضرت خواجہ شریف زندنی کا تعلق اسی شہر سے تھا، اور اسی نسبت سے آپ کو زندنی کہا جاتا ہے۔ آپ بڑے احوال عجیبہ اور مقامات غریبہ کے مالک تھے۔ آپ مقتدائے مشائخ اور پیشوائے ابدال تھے۔ آپ کا لقب نیر الدین تھا۔ 14 سال کی عمر سے باوضو رہنے لگے، کپڑے پرانے اور پیوند شدہ پہنتے تھے، فقر اور تجرید پر کاربند رہے۔ آپ کا روزہ بھی مسلسل روزہ تھا۔ 3 روزے کے بعد بے نمک سبزی سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اس سبزی میں یہ کمال تھا کہ آپ کے تبرک اگر کوئی اور کھاتا تو وہ مجذوب ہو جاتا، اگر سماع سن لیتا تو اس قدر روتا کہ بے ہوش ہو جاتا، اگر دنیا پرست ایک بار آپ کی مجلس سماع میں شریک ہوتا تو وہ تارک الدنیا ہو جاتا۔ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال گمنامی اور تجرد میں بسر کیے۔ اس عرصہ میں آپ صحراؤں میں عبادت میں مصروف رہے اور اکثر اوقات درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے میل جول پسند نہ کرتے تھے۔ فاقہ کشی کی نوبت آتی تو شکرانہ کی 100 رکعت نماز ادا کرتے۔ ایک فکر مند فقیر جس کی 7 بیٹیاں تھیں اور غربت و افلاس کی وجہ سے سخت پریشان تھا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی کہ اگر آپ کی نگاہ فیضان سے میرے رزق میں کشادگی ہو جائے اور بیٹیوں کے نکاح سے فارغ ہو جاؤں تو ساری عمر جناب کے لیے دعا گو رہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم کل آنا، کوئی تدبیر سوچیں گے۔ درویش چلا گیا۔ جاتے ہوئے راستہ میں اسے ایک یہودی سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے درویش سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ اس نے اپنی پریشانی مشکلات کا مسئلہ حضرت حاجی صاحب کے پاس لے کر گیا تھا۔ حاجی صاحب نے کل آنے کا حکم دیا ہے اور دوسرے حالات بھی سنائے۔ یہودی کہنے لگا حاجی شریف زندنی کے پاس گئے تھے، وہ تو خود محتاج ہے اور تہی دست ہے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تم حاجی صاحب کے پاس واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ فلاں یہودی نے کہا ہے کہ اگر خواجہ شریف زندنی 7 سال میری خدمت کا وعدہ کر لیں تو میں آج ہی 7,000 سرخ دینار دینے کو تیار ہوں۔ وہ درویش واپس حاضر خدمت ہوا، سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حاجی شریف زندنی نے سنتے ہی فرمایا مجھے منظور ہے، اور اسی وقت اٹھ کر اس کے ساتھ یہودی کے پاس چلے گئے، 7,000 دینار اس درویش کو دلائے اور خود خدمت گزاری پر آمادہ ہو گئے۔ جب بادشاہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے حضرت خواجہ شریف زندنی کی خدمت میں 7,000 دینار بھیجے تاکہ یہودی کا قرضہ دے کر فارغ ہو جائیں۔ حضرت حاجی شریف زندنی نے یہ 7,000 دینار بھی غریبوں میں تقسیم کر کے فرمایا میں نے یہودی کی 7 سالہ نوکری کا عہد کیا ہے، اب اس عہد سے پھرنا مناسب نہیں۔ یہودی نے حضرت حاجی شریف کی استقامت سن کر اپنا تمام قرضہ معاف کر دیا اور حضرت کو آزاد کر دیا۔ آپ نے یہودی کو فرمایا کہ تم نے مجھے آزاد کیا ہے، میرا اللہ تمہیں آتش دوزخ سے آزاد کر دے۔ یہودی یہ دعا سن کر مسلمان ہو گیا اور مقبولان خدا سے ہو گئے۔ صاحب حضرت حاجی شریف زندنی علیہ رحمت کی زیارت کی غرض سے جو شخص آتا آپ کا خادم اس پر واضح کر دیتا کہ حضرت کی خدمت میں دنیا کا قطعاً ذکر نہ کرنا ورنہ زیارت سے محروم رہنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کسی شخص نے آپ کی خدمت میں کثیر رقم بطور نذرانہ پیش کی۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا، تمہیں ہم درویشوں سے کیا دشمنی ہے کہ خدا کی ایک دشمن چیز کو ہمارے پاس لے آئے ہو، اس لیے فوراً مجلس سے اٹھو اور اس رقم کو لے جاؤ۔ ہمیں اس دولت کی ضرورت نہیں، ہمیں خدا کے غیبی خزانہ سے اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ اس دولت کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ اس شخص نے ملحقہ صحرا کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ پورے کا پورا صحرا سونے سے بھرا پڑا ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ آپ کو نمائش پسند نہ تھی، مگر اس کرامت کے اظہار سے
مدعا یہ تھا کہ آئندہ کسی شخص کو جرأت نہ ہو کہ آپ کی خدمت میں دولت دنیا پیش کر سکے۔ صاحب سیر الاولیاء نے لکھا کہ سلطان سنجر کو لوگوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے جو نیک و بد کام دنیا میں کیے تھے ایک ایک میری آنکھوں کے سامنے رکھے گئے، اور عذاب کے فرشتوں کو حکم صادر ہوا کہ اسے دوزخ میں لے جا کر داخل کرو۔ ابھی میں دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھ میں نہ گیا تھا کہ دوبارہ یہ فرمان صادر ہوا، کیونکہ اس شخص نے فلاں دن دمشق کی مسجد میں خواجہ حاجی شریف زندنی کی قدم بوسی حاصل کی تھی، اس کو یہ شرف حاصل ہوا تھا، لہٰذا میں نے ان کی برکت سے اسے بخش دیا۔ حضرت خواجہ مودود چشتی کے دوسرے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی قدس سر اللہ ہیں، جو بہت بڑے بزرگ تھے اور حضرت خواجہ مودود چشتی کے نائب کل خلیفہ مطلق و سجادگی سوری و مانوی کے وارث اور نعمت ولایت ظاہری و باطنی کے حامل تھے۔ حضرت خواجہ مودود علیہ رحمت کو اپنے مشائخ سے جو نعمت ملی تھی آپ نے آخری وقت میں خواجہ حاجی شریف زندنی کو عطا فرمائی اور اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ چنانچہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کو آپ کے اہتمام سے نشو و نما ملی اور قیامت تک قائم رہنے کی ضمانت ملی۔ آپ کی وفات 10 رجب المرجب 612 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 120 سال تھی۔ آپ کے مزار مبارک کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کے وطن مالوف زندنا میں آپ کا مقبرہ ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ آپ کا مقبرہ شام میں ہے اور زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ اللہ کریم ان نفوس پاک، ان اکابر بزرگان سلسلہ چشت اہل بہشت کے صدقے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں روشن ہوں۔ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹے۔